الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی پاک سرور انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہماری ماہانہ درس قرآن و حدیث جہلم کی 34ویں نشست ہے، جس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری 34ویں ماہانہ درس قرآن و حدیث کی اس نشست کا آج عنوان ہے عقیدہ توحید اور مشرکین عرب۔ اس عنوان اور موضوع کو بیان کرنا اور اس کو سمجھانا اس لیے نہایت ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت اور توحید کے منافی اور مناقضات کون کون سی چیزیں ہیں، کیونکہ عقیدہ توحید ہمارا مسلمانوں کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص قسم کی ذہنیت رکھنے والا طبقہ ہے وہ عقیدہ توحید کی آڑ میں مسلمانوں کو عقیدہ توحید سے ہٹا ہوا اور مشرک اور نعوذ باللہ کلمہ گو مشرک اور کافر ثابت کرنے کی ناپاک جسارت اور کوشش کرتا ہے۔ تو اس مسئلے کو، اس عنوان کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا، بیان کرنا ضروری ہے تاکہ عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہو، توحید کی ڈیفینیشن اور توحید کی تعریف معلوم ہو، اور اس کے مناقض اور منافی جو چیزیں ہیں ان کی بھی پہچان ہو، اور جو مسلمانوں کے اوپر شرک کے فتوے لگا کے مسلمانوں کو کلمہ گو مشرک اور کافر کہنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں ان کے اس فتنے سے بھی اپنے نوجوانوں کو بچایا جا سکے۔ بحمد اللہ تعالی ہم امت مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والتسلیمات امت توحید ہیں، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت، امت وسط قرار دیا ہے، اور اس امت کے خیر امت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ امت اپنے پیغمبر، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظمت و شان والی امت ہے کہ جس طرح ہمارے نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اللہ نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے۔
یہ امت قیامت کی صبح تک توحید پر قائم رہے گی، اور قیامت کے دن بھی جب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی امت تک سارے نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی، تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن جو لوگ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی امتیں جمع ہوں گی، 120 صفیں قیامت کے دن اہل جنت کی ہوں گی، ان میں سے حضور فرماتے 80 صفیں فقط میری امت کی ہوں گی۔ یہ اس امت کی خیریت ہے۔ ایک طرف تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بحمد اللہ تعالیٰ یہ بات ثابت اور واضح کرتے ہیں کہ یہ امت خیر ہے، امت وسط ہے، امت توحید ہے، سب امتوں سے افضل امت ہے، سب امتوں سے بہتر امت ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا طبقہ جو مسلمانوں کو کلمہ گو مشرک کہنے کی جسارت کرتا ہے، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک بہت پھیل چکا ہے، توحید نایاب ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کے اندر اکثریت جو ہے وہ شرک مسلمانوں کے اندر پھیل چکا ہے، اور گویا کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 70-80%، 90% مسلمان مشرک ہو چکے ہیں، اور صرف ہمارا جتھا ہے جو توحید پر اس وقت قائم ہے، اور وہ بھی توحید جو خود ساختہ توحید ہے، جو انہوں نے توحید کا اپنی طرف سے ایک معیار اور کرائٹیریا مقرر کیا ہے، اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف توحید پر ہمارا ہی جتھا اور ہمارا ہی گروہ ہے، باقی جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ توحید کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ کلمہ کو مشرک ہیں، شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، توحید کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے؟ اعتقاد الوحدانیت۔ توحید کہتے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعتقاد، عدم المشارکت الغیر لہ فی الالوہیہ، یعنی اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ کرنا۔ یہ توحید ہے کہ الہ صرف اللہ رب العزت ہی کو مانا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہے۔ اور توحید کے برعکس اور توحید کی نقیض شرک ہے۔ توحید اور شرک دونوں کی ڈیفینیشن اور تعریف جب بالکل واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ امت مصطفیٰ کے اوپر جو شرک کا الزام لگا کے ان کو توحید سے ہٹا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ محض ایک افتراء ہے، بہتان ہے، اور صرف ایک منفی پراپوگنڈا ہے۔ اس طرف توحید ہے اعتقاد الوحدانیت، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعتقاد، عدم المشارکت الغیر لہ فی الالوہیہ، اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کے مقابلے میں شرک ہے اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوز، اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبدت الاصنام۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک قرار دینا، الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک قرار دینا، اثبات الشریک فی الالوہیت، الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک ثابت کرنا، کس معنی میں؟ اس معنی میں بمعنی وجوب الوجود، کہ اس کو اللہ کی طرح واجب الوجود مانے، جیسے اللہ کو مسلمان واجب الوجود مانتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس پر وضاحت کرتا ہوں کہ واجب الوجود کا معنی کیا ہے۔ جس طرح مومنین مسلمان اللہ کو واجب الوجود مانتے ہیں، کسی اور کو اللہ کی الوہیت میں اس طرح شریک ثابت کرنا کہ اس کو بھی واجب الوجود مانا جائے، یہ شرک ہے۔ کمال المجوس، جس طرح کے مجوسی مانتے ہیں، مجوسی دو خداؤں کو مانتے ہیں، اور وہ پیرل میں متوازن دو خداؤں کو بیک اس طرح مانتے ہیں کہ ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے، ایک اہرمان ہے اور ایک یزدان ہے، دونوں مستقل ہیں، دونوں واجب ذات ہیں، دونوں کو مستقل مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں خدا دو ہیں، ایک اہرمان ہے، ایک یزدان ہے۔ تو یہ مجوسیوں کا شرک ہے کہ وہ نعوذ باللہ تعالی اللہ رب العزت کے جو ہے وہ
ان اپنے خداؤں کو برابر واجب الوجود مانتے ہیں، تو جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو واجب الوجود مانے، جس طرح کے مجوسی مانتے ہیں، وہ بھی مشرک ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مستحق عبادت جانے، کمال عبادت الاصنام، جس طرح کے بتوں کے پجاری اپنے بتوں کو، اپنے باطل معبودوں کو عبادت کا مستحق جانتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو واجب الوجود مانے، یہاں سمجھے مفہوم کی 3 قسمیں ہیں: واجب، ممکن اور محال۔ واجب کا معنی کہ جس کا ہونا ضروری ہے، اور ممکن کا معنی جس کا ہونا ضروری نہیں تھا، وہ ممکن الوجود تھا، اور محال جس کا نہ ہونا ضروری ہے۔ یہ مفہوم کی 3 قسمیں ہیں۔ تو واجب الوجود وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ صرف فقط اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ممکن الوجود ہیں، جن کا ہونا ضروری نہیں تھا، اللہ نے ان کو چاہا تو پیدا کیا، ان کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا ہونا یعنی واجب الوجود ہو، جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے۔ اور باقی جو محالات ہیں، وہ نقائص، وہ عیوب، عجز ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، محتاجی ہو، عیوب ہو، نقائص ہو، نٹوریس جتنی چیزیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے محال ہے، ناممکن ہے، ان کا نہ ہونا ضروری ہے، ان کا نہ ہونا ضروری ہے۔ واجب وہ جس کا ہونا ضروری، اور محال وہ جس کا نہ ہونا ضروری، اور ممکن وہ ہے کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، باقی ساری مخلوقات وہ ممکن الوجود ہے، اور جو چیزیں عیب والی ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے محال اور ناممکن ہیں۔ تو جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو واجب الوجود مانے، مستقل مانے، قدیم مانے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو مانے، وہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ جس طرح کہ میں نے مثال القادی، جس طرح کہ مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ اور بمعنی استحقاق العبادت، یا کسی کو اللہ کے ساتھ عبادت کا مستحق جانے، کمال عبادت الاصنام، جس طرح کے بتوں کے پجاری اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق جانتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں۔ اب یہاں سمجھیے، شرک کی اس ڈیفینیشن سے، شرک کی اس تعریف سے اور توحید کی ڈیفینیشن سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ توحید اور شرک یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ جہاں توحید خالص ہوگی وہاں شرک، یا بندہ مشرک ہوگا یا موحد ہوگا، یا کیا ہوگا بھئی، یا موحد ہوگا یا کیا ہوگا، مشرک ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بندہ وہ موحد بھی ہو اور مشرک بھی ہو، یہ نہیں، یا مشرک ہوگا یا کیا ہوگا، کیونکہ توحید بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کو یکتا مانے، اس کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو واجب الوجود مانے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو مستحق عبادت جانے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو واجب الوجود مانے، مستقل مانے، قدیم مانے، ہمیشہ سے مانے، وہ ہمیشہ بمانا اس کی جس کی ابتدا نہ ہو، وہ مشرک ہے۔ جو کسی کو اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق جانے، وہ بھی کیا ہے، مشرک ہے۔ بندہ ایک وقت میں موحد ہوگا یا مشرک ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ موحد بھی ہو اور مشرک بھی ہو۔ اب یہ توحید اور شرک کی ڈیفینیشن اور تعریف سے بالکل واضح ہو گئی، لیکن برا ہو تعصب کا اور خوارج کے ان جراثیموں کا کہ جن کے اندر آ جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اچھا، وہ ظاہر لفظوں میں کہتے بھی نہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ خان صاحب،
کہتے ہیں ہم نماز ان کے پیچھے پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کلمہ گو مشرک ہیں۔ واردات سمجھیے، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ گو مشرک ہیں۔ ہاں نماز ان کے پیچھے جائز ہے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اس طرح مشرک نہیں ہے کہ اسلام سے نکل چکے ہیں، لیکن یہ کلمہ گو مشرک ہے۔ نماز ان کے پیچھے ہم پڑھ لیں گے، ہم سارے فرقوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ بیک وقت بندہ مسلمان بھی ہو اور مشرک بھی ہو، یہ دونوں اجتماع ضدین نہیں ہو سکتے، دونوں ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا بندہ موحد ہوگا یا کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ اب چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ثابت کرنا ہے مشرک، اپنا وہ جو کرائٹیریا توحید کا بنایا ہوا ہے اور توحید کا جو خود ساختہ ان کا ایک نظریہ ہے، اس کے مطابق انہوں نے ان کی وہ توحید متزلزل ہو جاتی ہے جب انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تعظیم کی جائے، اللہ کے نیک محبوب بندوں کی توقیر و تعظیم کی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تعظیم و توقیر انبیاء اولیاء کر کے یہ مشرک شرک کرتے ہیں، اور ان کا شرک وہی ہے جس طرح کہ مشرکین عرب کا شرک تھا، مشرکین مکہ کا شرک تھا۔ مشرکین مکہ بھی تو خدا کو مانتے تھے، توجہ ہے کی؟ وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ بھی خدا کو مانتے تھے، یہ بھی خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب کی بات لکھی کہ مشرکین مکہ وہ اللہ کو خالق ماننے میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ یہ کشف و شبہات میں لکھی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان اللہ هو الخالق وحدہ هو الرازق وحدہ۔ ابن عبد الوہاب نجدی کشف و شبہات میں لکھتا ہے کہ مشرکین مکہ وہ اللہ کو رب ہونے میں، خالق ہونے میں، رازق ہونے میں وحدہ لا شریک مانتے تھے، یعنی وہ توحید فی الربوبیت کے قائل تھے۔ ان کا شرک تھا تو وہ شرک تھا شرک فی الالوہیت والا، وہ اللہ کو رب ماننے میں وحدہ لا شریک مانتے تھے، خالق و رازق ہونے میں وحدہ لا شریک مانتے تھے، لیکن وہ چونکہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے تمہید بیان کی ہے، اس اشکال کا جواب اس سے ہو گیا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ وہ موحد بھی ہو، یعنی مشرکین مکہ موحد بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔ موحد اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کو رب ماننے میں وحدہ لا شریک مانتے تھے، لیکن اللہ کو الہ ہونے میں یعنی اس کی عبادت میں اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کی عبادت کر کے مشرک ہوتے تھے، شرک کرتے تھے۔ جبکہ توحید فی الربوبیت اور توحید فی الالوہیت ان کا آپس میں تلازم ہے، یعنی جب کوئی بندہ اللہ کو رب ماننے میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا تو وہ اس بات کو یہ متضمن ہے کہ وہ توحید فی الالوہیت کا عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ جب وہ اللہ کو رب ماننے میں وحدہ لا شریک مانتا ہے تو وہ اس کی عبادت میں بھی کسی اور کو اس کا شریک نہیں ٹھہرا سکتا، اور جب بندہ اللہ کو اس کی عبادت کرنے میں وحدہ لا شریک مانتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو رب نہیں مانے گا، وہ صرف اللہ ہی کو رب مانتا ہے۔ اور یہاں ایک مسئلے کی وضاحت بھی سن لیں کہ ایک ایک کلمہ رب کا اطلاق بغیر اضافت کے اور ایک ہے اضافت کے ساتھ۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی مخلوق کے لیے رب کا کلمہ بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوا۔ مخلوق کے لیے جہاں بھی رب کا کلمہ استعمال ہوا تو وہ اضافت کے ساتھ ہوا۔ سورہ یوسف میں کئی مقامات پہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے، فرماتے ہیں کہ انہو ربی احسن مثوائی، سورہ یوسف میں یہاں رب کی اضافت یا متکلم کی طرف ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، ذکر ربی، رب کی اضافت ہی ضمیر کی طرف ہے، تو رب ہی، ربہ، ربی، رب کا کلمہ مخلوق کے لیے اضافت کے ساتھ تو قرآن و سنت میں ذکر ہوا ہے، لیکن اضافت کے بغیر مخلوق کے لیے رب کا کلمہ ذکر، جب اضافت کے بغیر یعنی نسبت کے بغیر اس کا رب، اس کا رب،
یہ ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جب مطلقاً رب کہیں گے تو اس کا اطلاق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے رب کا کلمہ بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ کو رب ہونے میں وحدہ لا شریک مانتا ہے تو یہ بات اس بات کو شامل ہے کہ وہ الوہیت میں بھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اب مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی یہ واردات انہوں نے کھیلی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آج اگر کلمہ پڑھنے والوں کو ہم مشرک قرار دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کا شرک بھی ان مشرکین عرب کی طرح ہے کہ جو اللہ کو رب ماننے میں تو وحدہ لا شریک مانتے تھے، لیکن اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ لہذا جس طرح وہ مشرک تھے، آج کے کلمہ پڑھنے والے بھی مشرک ہیں، نعوذ باللہ تبارک و تعالی۔ حالانکہ یہ بات بہتان ہے، صریح ایک مسلمانوں کے اوپر افطرا ہے۔ مسلمان وحدہ لا شریک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ہونے میں مانتے ہیں، الہ ہونے میں مانتے ہیں، تو جب وہ موحد ہیں تو موحد بیک وقت موحد بھی ہو اور مشرک بھی ہو، یہ دو اجتماعی ضدین نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں الوہیت کا معنی سمجھیے۔ الوہیت کا معنی کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں الہ کا معنی ہے اے ما یستحق للعبادت۔ الہ کا معنی ہے جو عبادت کا مستحق ہو، عبادت کا مستحق ہو۔ ویسے معبود تو بہت لوگوں نے بنائے ہیں، معبودہ نے باطلہ کتنے دنیا کے اندر ہزاروں معبود لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن ما یستحق للعبادتی جو عبادت کا مستحق ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ ویسے لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو عبادت کے لائق ہے، مستحق عبادت ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جو عبادت کا مستحق ہے وہ الہ ہے۔ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتے۔ اب یہاں دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں عبادت کے لائق کو دوسرا نہیں، صرف اللہ ہے۔ تو یہ جو سنی لوگ، بریلوی لوگ یہ شرک کرتے ہیں، تو ان کا شرک یہ ہے کہ یہ نبیوں، ولیوں، پیغمبروں کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ یہ نبیوں ولیوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں یہ قبر پرست ہیں، قبر چاٹو ہیں۔ ایک بہتان ہے، الزام ہے، افطرا ہے، اور افطرا اور الزام کا جواب ہی دیا جا سکتا ہے، اور ہم ان کو دلائل کے ساتھ سمجھا ہی سکتے ہیں۔ افطرا باندھنے کو افطرا باندھنے والوں نے صحابہ کے اوپر بھی افطرا باندھا۔ بھائی آواز میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ افطرا باندھنے والوں نے صحابہ پہ افطرا باندھا، حتیٰ کہ افطرا باندھنے والوں نے رسولوں پر افطرا باندھا، جھوٹ گڑے اور افطرا باندھا۔ افطرا اور الزام کا دلائل سے جواب ہی دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب حاضر ہوتے تو سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد ابن حنبل کے اندر اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر 5 سے زیادہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آ کے یہ کہا کرتے تھے، کسی کام کا ارادہ کرتے تو کہتے کہ ما شاء اللہ ورسولہ، ما شاء اللہ ورسولہ، یا ما شاء اللہ وشئتا، یا کہتے ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور اے نبی آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوال کرتے، کوئی مسئلہ ان سے استفسار کرتے تو صحابہ کہتے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ ایسے ہی کہا کرتے تھے ما شاء اللہ ورسولہ، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ اور یہ صحابہ کی روٹین تھی، کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، یہ ان کا معمول تھا کہ یہی کہا کرتے تھے۔ ایک دن ایک یہودی نے
قتیلہ بنت سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اس یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ کہا، مسند احمد ابن حنبل اور سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعم القوم انتم لولا انکم تنددون وانکم تشرکون، اے محمد تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ اور اگر تم شرک نہ کرو، اگر تم اللہ کے برابر نہ کرو اور شرک نہ کرو پھر تم بڑے اچھے لوگ ہو۔ اب جو نبی دنیا میں توحید کا سبق سکھانے کے لیے تشریف لائے، جو اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین آخر الزمان پیغمبر سید الموحدین دنیا کو توحید کا سبق دینے کے لیے ہے، یہ یہودی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ نعم القوم انتم لولا انکم تنددون وانکم تشرکون، کہ تم اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو اور اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ تو۔ یہودی کہہ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو، وہ اس یہودی کا بہتان تھا، افتراء تھا، جھوٹ تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک وہ کون سا شرک ہے نعوذ باللہ جو ہم کر رہے ہیں، جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شرک کرتے ہیں، وہ کون سا شرک ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے صحابہ یہ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ چاہے اور اے محمد آپ چاہیں۔ یہ جو ہے نا یہ اللہ کے برابر محمد کو کر دیا، آپ کو اللہ کے برابر کر کے یہ شرک کر رہے ہیں، تو یہ تو ہو رہا شرک۔ اگر تم یہ کام چھوڑ دو نا باقی تسی اچھے لوگ ہو لیکن اے شرک کر رہے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ تو اب اس یہودی نے بہتان لگایا شرک کا، اپنا جو اس کا ایک کرائٹیریا تھا توحید کا اس نے بنایا ہوا، اس کے مطابق اس نے کہا کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ صحابہ سارے پڑھ لو کلمہ اور تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو، کیونکہ تم تو اتنی دیر سے شرک کرتے آ رہے ہو، لہذا اب اس شرک سے کر لو توبہ، پہلے تم کلمہ گو مشرک تھے اب بنو مسلمان۔ ایسا نہیں ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے ہوا، جس نبی کی بعثت کا مقصد ہی اللہ کی توحید پہنچانا ہے، اس نبی کے سامنے شرک ہوتا رہا اور انہوں نے کبھی روکا ہی نہیں، جو آئے ہی توحید کا سبق دینے کے لیے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور کے سامنے یہ ہوتا رہا اور حضور نے منع بھی نہیں کیا اور اصل میں حقیقت میں یہ تھا بھی شرک، تو یہ تو ایسا اعتراض اٹھے گا کہ جس کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں یہ شرک نہیں تھا، کیونکہ یہ کہنے والے صحابہ تھے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مشیت خداوندی اور مشیت نبوی میں فرق ہے۔ اللہ کی مشیت ذاتی ہے اور محبوب کی مشیت اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے۔ حضور وہی چاہتے ہیں جو رب چاہتا ہے، حضور کی مشیت خدا کی مشیت کے خلاف یا اس سے الگ نہیں ہے، حضور کی مشیت اللہ کی مشیت کے تحت ہے، حقیقی و مجازی، ذاتی و تائی۔ اس عقیدے کے ساتھ صحابہ یہ کہتے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کو پتہ تھا یہ توحید والے ہیں، اہل توحید ہیں، ان کے ذہنوں میں کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے نبی کو مستقل سمجھیں، واجب الوجود سمجھیں اور اللہ کا شریک قرار دیں نعوذ باللہ تعالیٰ، یا وہ نبی کی مشیت کو ذاتی اور حقیقی سمجھیں۔ یہ تو کسی مسلمان سے تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان جب کسی چیز کی طرف نسبت کرتا ہے تو حقیقی مجازی کا فرق اس کے سامنے ہوتا ہے۔ ایک جملہ اگر کوئی دہریہ کہے انبت ربیع البقل، موسم نے سبزی کو اگایا، موسم نے، ایک دہریہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے، خدا کی ہستی کا منکر ہے، وہ یہ کہتا کہ آسمان اور زمین اور یہ ساری کائنات کا نظام ایک حادثہ ہے، ایک اتفاقی امر ہے اور یہ ایک حادثاتی طور پہ چل رہا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اتفاقی اور حادثاتی امر کے ساتھ ہیں، ان کو کوئی بنانے والا چلانے والا نہیں ہے۔ وہ اگر یہ جملہ بولے کہ موسم نے سبزی کو اگایا، تو اس کا چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ موسم ہی
मौसर हकीकी है, हकीकत में उगाता मौसम है। मौसम ना हो तो सब्जी नहीं उगती। जब दहरिया और एथियस्ट ये जुमला कहेगा तो उसका ये कहना कुफ्र होगा। और अगर यही जुमला को मोमिन मुसलमान कहता है कि मौसम ने सब्जी को उगाया, तो उसका ये जुमला कुफ्र नहीं, क्योंकि उसका अकीदा ये है कि मौसर हकीकी, मुंबत हकीकी अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने मौसम को सब्जी के उगाने का सबब और ज़रिया बना दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो सहाबा इस अकीदे के साथ कहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशीयत वो अल्लाह की मशीयत के तहत है। तो हुजूर ने कभी उनको नहीं कहा कि तुम शिरक कर रहे हो। हुजूर तो आए तौहीद सिखाने के लिए। अब उस यहूदी ने आके इल्ज़ाम लगा दिया, बोहतान लगा दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे उस यहूदी का मुंह बंद करवाने के लिए सहाबा को ये कह दिया कि ए सहाबा, तुम आइंदा से ये कह लिया करो, माशा अल्लाहु सुम्मा शाअ मोहम्मद, सुम्मा शाअ मोहम्मद। पहले था माशा अल्लाहु व शाअ मोहम्मद, बाओ। अब सिर्फ बाओ की जगह पे सुम्मा तुमने तब्दीली कर लेनी है। सुम्मा तराखी का ले आओ ताकि इसको इतराज़ करने का मौका ना मिले। अब यहूदी अपनी उल्टी सोच के साथ कह रहा था कि ये शिरक हो रहा है, तो ये नहीं कहा कि तुम मेरा नाम ही काट दो, जो सुनन नसाई और मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस है, और दीगर सहाबा से भी ये हदीस सही दर्जे की है। फरमाया कि आइंदा से तुम ये कह लिया करो, माशा अल्लाहु सुम्मा शाअ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह चाहे फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इल्ज़ाम और इतराज़ और बोहतान आया, एक मिसाल। दूसरी मिसाल मारूफ कई मरतबा मैंने बयान की कि सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत के अंदर खवारिज ने सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर के सहाबा अलैहिम रिदवान को मुशरिक कहा। अल बिदाया व निहाया में हाफिज इब्न कसीर ने लिखा कि जब मसला तहकीम पेश आया, वाक़या तहकीम के बाद खवारिज ने मौला अली के लश्कर से 10-12 हज़ार का गिरोह निकला और निकल के उन्होंने ऐलान किया। मौला अली खुतबा दे रहे थे और खुतबा के दौरान उन्होंने कहा, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, किसी का हुक्म नहीं, सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, ए अली हम तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे क्योंकि तुमने खुदा के बंदों को खुदा के साथ शरीक ठहराया। तुम अल्लाह के बंदों को हाकिम मान के मुशरिक हो चुके हो। अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, तुमने अल्लाह के दीन में बंदों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, तुम मुशरिक हो चुके हो, हम तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान, हुजूर के चचा के बेटे हैं, मौला अली के शागिर्द भी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, अर्ज़ गुजार हुए कि या अली अमीरुल मोमिनीन, मुझे इजाज़त दे मैं इनके साथ जाके हम कलाम हूँ, मुनाजरा करूँ और उनसे पूछूँ कि ये आपको मुशरिक क्यों कहते हैं, आपको क्यों आपके ऊपर शिरक का इल्ज़ाम और इफ्तरा लगा रहे हैं। तो सैयदना मौला अली पाक ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को इजाज़त दी। तो मौला अली की इजाज़त से जब वो खवारिज के पास पहुँचे तो उन्हें पूछा कि तुम हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन को मुशरिक क्यों कहते हो। तो उन्होंने कहा कि कुरान कहता है, सूरह यूसुफ है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर अल्लाह के लिए, यानी हुक्म सिर्फ अल्लाह का, हाकिम सिर्फ अल्लाह है। जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को हाकिम माने वो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा है, लिहाजा अली मुशरिक हो चुके हैं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, तुमने कुरान की सूरतुल माइदा की वो आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब मर्द व औरत की आपस में घर में लड़ाई हो जाए, फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, तो तुम एक सालिस और हकम मर्द की तरफ से और एक हकम औरत की तरफ से मुकर्रर करो ताकि वो उन दोनों की आपस में सुलह करवा दें। कहा कि हाँ कुरान की आयत तो है। कहा कि देखो जब मर्द व औरत की घर में लड़ाई हो जाए, उनकी सुलह करवाने के लिए अगर हाकिम मुकर्रर हो तो अल्लाह के साथ शिरक नहीं होता। यहाँ मुसलमानों के दो ग्रोह लड़ रहे थे, उनकी सुलह करवाने के लिए अगर हाकिम मुकर्रर हुआ तो फिर कैसे शिरक हो गया। रिवायात के अंदर तादाद मुख्तलिफ आती, 3000 भी और 5000 भी। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास सहाबी रसूल की ये दलील सुन के 5000 खारजी तौबा करके पक्के सच्चे मुसलमान बन गए।
یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ الزام لگا، افتراء اور بہتان لگانے والوں نے نبی اللہ پہ شرک کا بہتان لگایا، صحابہ پہ شرک کا بہتان لگایا۔ آج اگر اہل سنت و جماعت جو مسلمانوں کا جمہور، مسلمانوں کی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، ان کو کلمہ گو مشرک قرار دینے کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک افتراء ہے، بہتان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تو وہ امت ہے کہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ کفر اور شرک کا درجہ سب سے اوپر ہے، اور اس سے نیچے گمراہی کا، اس کے بعد پہ آتا ہے گناہ کا یا حرام کا، مکروہ کا۔ کفر اور شرک سب سے، بھئی جب کفر و شرک سے نیچے والا گمراہی والا مسئلہ اور گمراہی والا مرحلہ، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو امت شرک پہ بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیثیں تو پڑھتے ہو دن رات کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اجماع امت حجت ہے، اجماع امت حجت ہے۔ بھئی جب اجماع امت حجت ہے اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو امت شرک پر بھی جمع۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ امت ساری کی ساری امت شرک نہیں کر سکتی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ بھئی ہم کہتے ہیں جب ہم امت کی فضیلت کی آیات اور احادیث پڑھتے ہیں اور امت کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں تو ایک اصول یہ ہے کہ للأکثر حکم الکل النادر کالمعدوم، اکثر کا حکم کل کے لیے ہوتا ہے اور جو تھوڑا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے۔ 100 بندوں کی جماعت ہے، 100 بندوں میں سے 5 بندے جیب کترے ہیں، 5 بندے چور ہیں، تو کیا کہیں گے کہ ساری جماعت ہی چور ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا، 4-5 بندے۔ اور اگر 100 میں سے 95 بندے چور ہیں یا 95 بندے جیب کترے ہیں، تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جماعت ہی چوروں کی ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ للأکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ النادر کالمعدوم، اور نادر تھوڑا اس کا کوئی شمار نہیں، وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے شرک کی نفی کی ہے اس کا اطلاق کل پر بھی ہوتا ہے، یعنی کل امت بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی اور اکثر و اغلب امت بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اگر امت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا جائے جس طرح کے پراپوگنڈا کر کے تاثر دیا جاتا ہے کہ اس وقت توحید بڑی نایاب ہو چکی ہے، شرک پھیل چکا ہے۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کی بالکل شروع میں لکھا، کہتا کہ توحید بہت نایاب ہو چکی ہے اور شرک بہت پھیل چکا ہے۔ میں نے کہا ہاں، جو توحید تمہاری خود ساختہ ہے وہ نایاب ہو چکی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو مسلمانوں کی توحید ہے کہ جس میں نبیوں کی تعظیم کرنے سے توحید پر فرق نہیں آتا، ولیوں کی توقیر کرنے سے توحید پر فرق نہیں آتا، کیونکہ اگر تم اس تعظیم و توقیر کو عبادت کہہ کے توحید کے منافی اور مناقض قرار دو گے تو پھر تو فرق آئے گا، جبکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے۔ تعظیم اور عبادت کو ایک نہیں کیا جا سکتا۔ تعظیم تو وہ ہے جس کا حکم ہے قرآن میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، تعظیم و توقیر کا تو حکم ہے۔ اب سمجھیے ذرا عبادت کا معنی، اور عبادت کے حوالے سے جو شبہ ڈالا جاتا ہے اور عبادت کا معنی بیان کر کے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ الوہیت کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ شرک کر رہے ہیں، یہ توحید کے مناقض و منافی عمل کرتے ہیں۔ سمجھیں بھئی توحید کیا ہے؟ اعتقاد الوحدانیت اے عدم المشارکت لغیر لہ فی الالوہیہ، اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ اور الوہیت کیا ہے؟ ما یستحق للعبادہ، الہ وہ ہوتا ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ تو ہم عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، نبیوں ولیوں پیغمبروں کو ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ اب تعظیم اور عبادت میں فرق بھی کرنا ضروری ہے۔ عبادت کیا ہے؟
اب ایک ہے عبادت کا لغوی معنی اور ایک ہے عبادت کا شرعی معنی. ہر جگہ پہ لغوی معنی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم نے شرعی معنی کو دیکھنا ہوتا ہے. کس کو دیکھنا ہوتا ہے؟ شرعی معنی کو. ورنہ اگر میں مثالیں پیش کروں تو ہمارے عام روٹین میں کتنی ایسی عبادات ہیں، کتنے ایسے معاملات ہیں جن میں اگر ہم ان چیزوں کا لغوی معنی دیکھیں تو لغوی معنی سے ان چیزوں کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی. ہم اس کا شرعی معنی دیکھیں گے اور شرعی معنی کا وہاں اعتبار کریں گے. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، ان چیزوں کا آپ لغوی معنی دیکھیں، لغوی معنی اور بنتا ہے، شرعی معنی اور بنتا ہے. عبادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ تذلل، الخضوع. لیکن جب ہم شرعی معنی دیکھتے ہیں تو عبادت کا شرعی معنی یہ ہے، ہیا غایت الخضوع والتذلل لمن یعتقد الخاضع فیہ صفت ربوبیت. یعنی کسی کے لیے اس طرح عاجزی انکساری کرنا کہ جس کے لیے عاجزی انکساری جس کی تعظیم و توقیر کر رہا ہے وہ خشوع و خضوع کرنے والا وہ اس کے لیے ربوبیت کی صفات کا بھی اعتقاد رکھتا ہو، اس کے رب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو. جب اس کے رب ہونے کا عقیدہ رکھ کے اس کے ساتھ یہ اعتقاد رکھے گا اور اس کی تعظیم و توقیر کرے گا اور اس کا اس طریقے سے احترام کرے گا تو اس کا وہ ہر عمل وہ عبادت کی کیٹیگری میں آ جائے گا. کب؟ جب اس کے لیے صفات ربوبیت کا اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھ کے. 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک موٹی سی عام فہم آسان سمجھ میں آنے والی مثال ذہن نشین کر لیں. سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ کیا. دیکھیے سجدہ یہ عبادات میں سے وہ حصہ ہے کہ سمجھے کہ جہاں عبادت کا بالکل اعلیٰ مرتبہ انسان پاتا ہے نا، اعلیٰ مرتبہ وہ سجدہ ہے. قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، قومہ بھی، جلسہ بھی، تشہد بھی عبادت ہے. لیکن سب سے اعلیٰ جو درجہ وہ کون سا ہے؟ سجدہ. سجدہ کہ جہاں انسان کا سب سے اعلیٰ حصہ سب سے نچلی جگہ پہ جا کے لگ جاتا ہے. زمین میرے پاؤں کے نیچے ہے اور میرا ماتھا، میری پیشانی ظاہر ہے کہ جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ اوپر والا، یہ سب سے اعلیٰ حصہ وہ جا کے زمین پہ بندہ ٹیک دیتا ہے. وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، اس کو سجدہ کہتے ہیں. یعنی عبادت کا انتہائی مرتبہ، انتہائی رتبہ یہ سجدہ ہے. یہ طریقہ جو ہے اگر بندہ بندے کے سامنے اختیار کرے، بظاہر ایک بندہ نماز کے دوران سجدہ کرے تو اس کا سجدہ کرنا عبادت ہے، لیکن فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور سورہ یوسف اٹھائیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. جناب یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور ابن ماجہ شریف کی، سنن ابن ماجہ کی 1853 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا. اب یہ تینوں سجدے جن کا قرآن و سنت کے اندر ذکر ہے، سجدے ہوئے. ایک سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں اور ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو اور حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ کی حالت میں تو انسان خشوع و خضوع کرتا ہے نا، عاجزی انکساری کرتا ہے، اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل نے حضور کو کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا. اللہ تو شرک کا حکم نہیں دیتا نا، اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور سجدہ ہوا. تو کیا یہ عبادت بنا کہ نہیں بنا؟ بظاہر اگر ہم اس کی حیات قضائیہ کو دیکھیں تو وہ تو نماز کا سجدہ اور حضور کو جو سجدہ کیا گیا وہ ایک جیسا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ جب عمل کرے گا کہ جس کے لیے وہ عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہے اس میں ربوبیت کی صفتیں بھی مانتا ہو، اس میں ربوبیت کا اعتقاد رکھتا ہو، یعنی اس کو واجب الوجود مانے، اس کو مستحق عبادت مانے، اسے مستقل مانے
اور اسے قدیم مانے اس عقیدے کے ساتھ، جب اس کے ساتھ عاجزی انکساری کا معاملہ کرے گا وہ عبادت بنے گا۔ اور اگر اس کو خدا کا بندہ ہی سمجھ رہا ہے، خدا کا محبوب ہی سمجھتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو محبت کرے گا اور تعظیم و توقیر کا مظاہرہ کرے گا وہ صرف تعظیم کہلائے گی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ یہ فرق کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب یہ فرق موجود ہے، اس کی موجودگی کے باوجود مسلمانوں کو انبیاء اور اولیاء کی تعظیم کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ تعالی مشرک کہنا، یہ خارجیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، کسی صحیح العقیدہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ چرچا رہے اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ کیوں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے کو شرک قرار دے، فرماتے ہیں اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء کی تعظیم تو ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لہذا عبادت کا معنی سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اس سلسلہ میں پھر بعض واقعات اور بعض روایات و احادیث کو بیان کر کے بھی یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ نبیوں کی عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی جس طرح تعظیم حضور کے صحابہ نے کی ہے اس کی مثال قیامت تک ہم پیش نہیں کر سکتے۔ مشہور حدیث صحیح بخاری کی 2732 نمبر حدیث ہے کہ حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ اس طرح تعظیم کرتے تھے، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ نَظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ سے اتنا روب ان کے دلوں میں حضور کا ہوتا تھا کہ وہ اپنی آنکھ اٹھا کے رسول اللہ کے مبارک چہرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے، کہیں حضور کی تعظیم میں فرق نہ آ جائے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں اپنا ران نہیں ہلائی، پاٹ نہیں ہلایا، لم تتحرک مخافت ان یستنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خوف سے کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام صحابہ پر الموجب الکبیر الطبرانی کے 2 سندوں کے ساتھ روایت ہے، اپنا پٹ اور ران نہیں ہلائی کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی و ستاجور کی۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت اور تعظیم میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں حدیث پہ موجود ہے، جامع ترمذی الموثق الصحیحین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ تو یہ جو آپ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یہ بھی تو آپ عبادت ہی کر رہے ہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے، پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جب دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، دعا کا معنی پکارنا عبادت ہے، تو لہذا کسی نبی ولی کو بھی پکارا جائے گا تو وہ اس کی عبادت ہوگی، اور وہ کرنے والا آپ بھی ٹھہر کے مشرک ٹھہرے گا۔ یہ تو توحید کے خلاف ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں۔ یہ ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو جواباً گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حدیث کو سمجھیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اگر علی الاطلاق یہ کہا جائے کہ کسی کو پکارنا یا کسی کو بلانا یہ عبادت ہے، تو قرآن و سنت کے اندر پکارنے کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو رسول کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جس طرح تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یعنی
ایک تو یہ کہ رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور دوسری تفسیر یہ کہ رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھ لو جس طرح کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا، یعنی ایک دوسرا تمہیں پکارے تو ٹھیک ہے، بات سن لی تو سن لی، نہ دل کیا تو نہ سنی، ایسا نہ کرو، بلکہ جب رسول تمہیں پکاریں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہ دو تفسیریں مفسرین نے اس آیت کی ہیں۔ بہر صورت دونوں تفسیروں کی روشنی میں رسول امتی کو پکارے یا امتی رسول کو پکاریں، دعا اور رسول، یہاں کلمہ بھی دعا کا ہے، یہاں پکارنا تو پایا گیا۔ اگر مطلقاً پکارنا ہی عبادت ہے تو نعوذ باللہ کیا قرآن نے خود شرک کا حکم دیا؟ قرآن نے خود شرک کو پرموٹ کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ معلوم ہوا کہ وہ جو حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مطلقاً پکارنا عبادت ہے، معنی یہ ہے دعاء اللہ هو العبادہ، یعنی اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ اللہ کو، یعنی بندہ جب رب کو پکارتا ہے تو بندے کا رب کو پکارنا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بندہ بندے کو پکارے تو عبادت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ بندہ بندے کو پکار رہا ہے بندہ سمجھ کے، مخلوق سے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، جنگ احد کے دن رسول تمہیں دوسری جماعت میں پکار رہے تھے، رسول تمہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول دوسری جماعت میں پکار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان پرندوں کو لے کے سدائیں اور پھر ان کو ذبح کر کے اور ان کا گوشت پہاڑوں پہ پھینک دیں، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، جب ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں کو آپ پہاڑوں پہ پھینک دیں، ثم ادعو، پھر ان کو پکاریں، کیا کریں؟ ادعو، دعا یدعو دعان و دعوتان سے ادعو ہے امر کا صیغہ، دعا یدعو دعا، ادعو لا تدعو، یہ سارے صیغے دعا ہی سے بنتے ہیں۔ معنی یہ ہے، یعنی اس کا مادہ روٹ ایک ہے، معنی یہ ہے کہ اے ابراہیم آپ ان کو پکاریں تو یہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ یہاں پکارنے کا ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ مطلقاً پکارنا عبادت نہیں ہے، دعاء اللہ والعبادہ، اللہ کو پکارنا عبادت ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس عقیدے کے ساتھ پکارتا ہے کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، میں اپنے معبود برحق کو پکار رہا ہوں۔ بندے کا بندے کو پکارنا وہ عبادت نہیں ہے۔ پھر کبھی استغاثہ کو عبادت قرار دیتے ہیں، کبھی توسل کو عبادت قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم توسل کی بات کریں، وسیلہ کی بات کریں، نبیوں کے ولیوں کے وسیلے کی بات کریں، قرآن و سنت کے اندر اس کے مستقل ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ استغاثہ کی بات کریں تو استغاثہ بھی عبادت نہیں، اگر استغاثہ عبادت ہوتا، صحیح بخاری کی 1475 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، کذالک استغاثوا بآدم، پھر ساری مخلوق اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام سے استغاثہ کرے گی۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے 1475 نمبر، کن سے استغاثہ کرے گی؟ استغاثہ یستغیث، استغاثتاً کا معنی ہے فریاد کرنا۔ کیا معنی ہے؟ فریاد کرنا، کہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام سے فریاد کرے گی۔ استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرے گی، استغاثہ کرے گی، ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کریں گے، فریاد کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام پھر ان کی بگڑی بنائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مخلوق کی شفاعت کریں گے۔ اور 1904 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم، ساری کل کی کل مخلوق اس دن میری طرف رغبت کر رہی ہو، یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت کے دن میری طرف رغبت فرما رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ
جو سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا، جو سے مستغنی ہوا ہاں وہ جہنم میں گیا، جو سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاک نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کے، استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغاثہ کریں گے، فریاد کریں گے۔ معلوم ہوا کہ استغاثہ کرنا عبادت نہیں، استغاثہ عبادت نہیں، استغاثہ جو ہے وہ عبادت سے الگ ہے۔ استغاثہ کو عبادت میں ڈال کے مسلمانوں کو کلمہ کو مشرک بنانے کی اجازت نہیں۔ استغاثہ اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے، وسیلہ اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے، تعظیم و توقیر الگ ہے اور عبادت الگ ہے۔ یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ مختصر یہ ہے کہ دیکھیں ہم قیام کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہونا عبادت ہے، اپنے والدین کے لیے کھڑے ہونا عبادت کیوں؟ کیفیت تو ایک جیسی ہے تو ایک جیسی ہے، فرق یہ ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے الہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور والدین کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھ کے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، استاذ کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے، اس عقیدے کے ساتھ نماز میں تشہد میں بیٹھنا عبادت ہے۔ لیکن حدیث جبریل صحیح مسلم کی اٹھائیں، جناب جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حدیث میں صحابہ کہتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ۔ جناب جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اپنے گھٹنے حضور کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنے ایسے رانوں پر رکھ کے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، اے محمد یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جناب جبریل کا آ کے بیٹھنا حضور کی بارگاہ میں تشہد کی حالت میں، یہ تعظیم کے لیے ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ سجدہ ہم جب کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت، یعقوب علیہ السلام اور آپ کی بیوی اور بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ عبادت۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضور کو سجدہ کیا، وہ عبادت، وہ صرف تعظیم ہے۔ تو تعظیم اور عبادت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ استغاثہ عبادت نہیں، تعظیم عبادت نہیں، توسل عبادت نہیں ہے۔ ہاں اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتا ہے
کہ کسی کو اپنا الہ سمجھتا ہے، اسے مستحق عبادت جانتا ہے، اسے واجب الوجود مانتا ہے، تو وہ مشرک ہے، وہ توحید کے خلاف کر رہا ہے۔ اور مشرکین عرب کا شرک یہ تھا کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک آیت عام طور پہ بڑی پڑھی جاتی ہے اور اس کو پڑھ کے تو اس سے غلط استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے تھے ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں۔ خان صاحب سمجھیے ذرا، یہاں ڈنڈی مارتے ہیں اور ایک حصہ چھپا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مشرکین عرب کا شرک یہ تھا، جس طرح وہ مشرک تھے اپنے بتوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان کو بھی وہ جو ہے وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، لہذا ان کا شرک یہ ہے کہ اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جس طرح وہ مشرک تھے، اس طرح مسلمان آج نبیوں ولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لہذا یہ بھی مشرک ہے۔ اور ڈنڈی کیا مارتے ہیں؟ ڈنڈی یہ مارتے ہیں کہ اس آیت کے اندر واضح موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہی تو مشرک ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا شرک ان باطل معبودوں کی عبادت کرنا ہے، اور شرک کی تعریف یہ ہے اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ کمال عبدت الاصنام، اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت ماننا شرک ہے، لہذا وہ اس بنیاد پہ مشرک تھے کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو کیا مانتے تھے؟ عبادت کا مستحق، بولے عبادت کا مستحق جانتے تھے، لہذا ان کا یہ شرک تھا اور وہ مشرک تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ موحد۔ یہ جو واردات کی گئی ہے، یہ جو کاروائی کی گئی ہے ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کی ساری ذریت کی طرف سے، کہ وہ مسلمانوں کو کلمہ گو مشرک ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مشرکین عرب تھے وہ اللہ کو خالق ہونے میں وحدہ لا شریک مانتے تھے، یعنی موحد فی الربوبیت تھے۔ توجہ کیجئے، موحد فی الربوبیت تھے، مشرک فی الالوہیت تھے، یعنی بیک وقت وہ موحد بھی تھے اور بیک وقت وہ مشرک بھی تھے۔ حالانکہ یہ اجتماع ضدین، دو چیزیں، دو جو ضدیں ہیں وہ آپس میں جمع، موحد مشرک نہیں ہو سکتا اور مشرک موحد نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ مشرک تھے، ان کو یہ کہنا کہ وہ اللہ کو رب ہونے میں وحدہ لا شریک مانتے تھے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ وہ اللہ کو مانتے تھے، نہ وہ اللہ کو جانتے تھے، اور نہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام محمد ابن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ السیر الکبیر، اس کی پہلی جلد ہے اور پہلی جلد کے صفحہ نمبر 100 پہ امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ كَانُوا يُقِرُّونَ بِاللَّهِ تعالی قال اللہ تعالی، جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے معبودان باطلہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور وہ اللہ کا اقرار بھی کرتے تھے۔ کہتے تھے قرآن مجید میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے۔ وَلَكِنْ كَانُوا لَا يُقِرُّونَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ بولیں یار، جو موضوع ہے میں موضوع کے ساتھ وفا کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں جن کی ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سوال آتے ہیں اور یہاں آ کے بندے اڑ جاتے ہیں، یہاں الجھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ بھی تو مانتے تھے نا خدا کو، وہ کہتے تھے کہ اس زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ بھائی وہ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو کا صرف نام لے لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے بھی ہوں۔
اور ماننے کا حق بھی ادا کرتے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اپنے رسالہ العقائد والکلام کے اندر، اور اسی پر امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 13 میں ایک محدث گزرے ہیں ابو عمران الفاسی، ان کا ایک پیچھے قصہ ذکر کیا، اور ان کے علاقے کے اندر لڑائی ہو گئی، مسلمانوں کے 2 گروپ بن گئے، اور اس مسئلہ میں اختلاف ہو گیا کہ حدث فی القیروان مسئلۃ فی الکفار هل یعرفون اللہ تعالی ام لا، یہ اختلاف ہو گیا کہ کیا کفار اللہ کو جانتے پہچانتے ہیں یا نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کافر اللہ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ نہیں، اختلاف ہو گیا۔ ایک گروپ نے کہا کہ نہیں جانتے، دوسرے کا نہیں جانتے، لڑائی تک بات پہنچ گئی، اور یہ مسئلہ ابو عمران الفاسی جو محدث ہے ان کے پاس آیا، تو کہا کہ اگر میں اس مسئلے کا حل کر دوں تو فیصلہ مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ مان لیں گے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اپنا ایک ایک بندہ مقرر کر دیں، انہوں نے ایک ایک نمائندہ اپنا بندہ مقرر کر دیا۔ تو ابو عمران الفاسی نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص باہر سے آئے اور آپ اس سے میری معرفت میری پہچان پوچھیں کہ ابو عمران الفاسی کون ہے، اور وہ یہ کہے کہ ابو عمران فاسی وہ ہے کہ جو گلیوں بازاروں کے اندر سودا بیچتا ہے اور وہ فلاں شہر کے اندر رہتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس نے مجھے پہچانا؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس نے نہیں پہچانا۔ پھر کہا کہ ایک دوسرا بندہ جس سے میری معرفت پوچھو میرے بارے میں کہ وہ ابو عمران الفاسی کون ہے، تو وہ آ کے یہ بتائے کہ ابو عمران الفاسی وہ ہے، تو اب اس نے مجھے جاننا اور پہچانا؟ کہا کہ بالکل۔ تو جو کیجئے، اسے جاننا پہچانا؟ کہا بالکل جاننا پہچانا۔ تو جواب دیا، فرمایا کہ ہاں فَكَذَلِكَ الْكَافِرُ قَالَ لِرَبِّهِ صَاحِبَةٌ وَوَلَدٌ، کافر نے اللہ کو نہیں پہچانا کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے بیوی مانتا ہے، اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے اولاد مانتا ہے، وَأَنَّهُ جِسْمٌ، اور اللہ کا جسم مانتا ہے، فَلَمْ يَعْرِفِ اللَّهُ، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، کیونکہ جو اللہ کی صفات ہیں، صفات کمالیہ، وہ اللہ کی صفات کمالیہ کے ساتھ اللہ کو نہیں مان رہا، اور جو اللہ کی ذات کے صفات منافی ہیں ان کا اللہ کی ذات کے لیے اس بات کر رہا ہے، اس نے اللہ کو حقیقت میں نہ جانا نہ پہچانا۔ امام ذہبی کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں المشرکون والکتابیون وغیرهم عرفوا اللہ تعالی بمعنی انہم لم یجحدوہ وعرفوا انہ خالقہم، کتابیوں نے مشرکوں نے اللہ کو صرف اتنا جانا کہ انکار نہیں کیا، باقی رہ گئی بات ان کے ماننے کی، فہؤلاء لم ينکروا الباری، انہوں نے اللہ کا انکار تو نہیں کیا لیکن انہوں نے اللہ کی جو مقدس صفتیں ہیں ان کا اس سے جاہل رہے، اس سے کیا رہے؟ جاہل رہے۔ جب اللہ کی صفات سے جاہل رہے تو پھر انہوں نے اللہ کو جاننے پہچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایجاب اور سلب دونوں نقیضیں ہیں، دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو ہے کہ کسی چیز کے سلب کے 3 طریقے ہیں، کسی چیز کے انکار کے 3 طریقے ہیں، یعنی سرے سے اس شے کا کے وجود کا انکار بھی انکار ہے، اس کے لازم کا انکار بھی انکار ہے، اور اس کے منافی کا اثبات بھی اس کا انکار ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں انسان کو مانتا ہی نہیں، وہ بھی انسان کا منکر ہے، اور کوئی شخص یہ کہے میں انسان کو مانتا تو ہوں لیکن انسان کو حیوان ناطق نہیں مانتا، وہ بھی انسان کا منکر ہے۔ کوئی کہے میں انسان کو مانتا ہوں لیکن انسان کو حیوان ناہق مانتا ہوں، وہ بھی انسان کا منکر ہے۔ بلا تشبیہ فرماتے ہیں جو کہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، جیسے کہ دہریہ اور ایتھیسٹ، وہ بھی خدا کے منکر ہیں۔ جو کہے میں مانتا تو ہوں لیکن اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، وہ بھی خدا کا منکر ہے۔ اور جو کہے میں خدا کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے لیے جسم مانے، نوٹوریس اور عیب والی چیزیں مانے، وہ بھی اللہ کا منکر ہے، کیونکہ شے کے سلب کے 3 طریقے ہیں۔
تینوں میں سے کوئی بھی اختیار کرے گا وہ منکر ہی کہلائے گا۔ لہذا مشرکین مکہ وہ خدا کی توحید کو ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ اپنے معبودان باطلہ کی کو عبادت کا مستحق جانتے تھے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق جانے وہ کبھی موحد ہو سکتا نہیں، لہذا وہ پکے مشرک تھے۔ توحید اور شرک دونوں جمع نہیں ہو سکتی، یہ نقیضین ہیں، اور اجتماع نقیضین اجتماع ضدین محال ہوتا ہے۔ بندہ ایک وقت میں صرف موحد ہوگا یا مشرک ہوگا، موحد بھی ہو اور مشرک بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس تمام تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا دھوکہ اور چال بازی جو مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے لیے کلمہ گو مشرک کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، وہ یاری سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کلمہ گو مشرک ہے، کلمہ گو مشرک، بھئی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہے مشرک، بس اپنے کار دی کلمہ گو مشرک۔ اچھا کلمہ گو یہ قرآن کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث کا لفظ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ کہیں حدیث میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی کو مسلمان کرتے تھے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتے تھے۔ تو جو کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ کے تقاضے پورے کرتا ہے وہ کون ہے؟ مسلمان ہے، وہ کیا ہے؟ مؤمن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا یہ ایک دھوکہ بھی ان کا بالکل عامت الورود ہے، جس کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو نا وہ رد کر دیا اور اس کا تفصیلی جواب آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے، اعتقاد رکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔